میلاد کا جشن منانے والوں سے میری کچھ گزارشات ہیں۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی خوشی کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، تو پھر تو آپ کو وفات کا غم بھی ہونا چاہیے، اور جس قدر اقوال 12 ربیع الاول کو وفات کے علماء کرام کے ملتے ہیں اس قدر پیدائش کے نہیں ملتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی خوشی کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کا نور ہدایت ہونا ہے، تو پھر تو آپ کو بعثت سے، جس دن ان کو نبوت ملی، اس دن خوشی منانی چاہیے، اس دن کی تاریخ سے، یا پھر ہجرت کی تاریخ سے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی کیلنڈر بنانا چاہا تو صحابہ کو آرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ جیسے عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، اس کی تاریخ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، تو ہمارا کیلنڈر کب سے شروع ہونا چاہیے؟ تو مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس دن سے ہمیں کیلنڈر شروع کرنا چاہیے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، من یوم حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ترک ارض الشرک، کہ جس دن شرک کی زمین کو چھوڑ دیا اور ہجرت کی۔ یہ المستدرک امام حاکم کی کتاب میں یہ روایت صحیح سند سے موجود ہے۔ تو صحابہ کا حصہ بھی یہی تھا کہ وہ دوسروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس طرح کی تاریخ کا انتخاب کیا کرتے تھے کہ جس میں ہمارے عقیدے کا اظہار ہو، نہ کہ یہ کہ دوسروں کی مشابہت پائی جائے۔ تو یہاں تو سیدھا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائی حرکتیں کرتے ہیں، وہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ یہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، تو پھر بھائی آپ 4-5 سال کے لیے اس کو ترک کر دیں، کیونکہ جس قدر بگاڑ اور فساد اس کے اندر سال بہ سال بتدریج آتا جا رہا ہے، تو یہ کرسمس سے کسی صورت اس کی جو ہے جشن کا کسی طرح مختلف نہیں رہا، تو اس کو ترک کر دیں۔ صحابہ کرام تو ثابت شدہ سنت جو شاعر اسلام میں سے ہوتی تھی، جیسے کہ قربانی، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ اسی طرح متعدد اسلاف سے ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نماز میں بائیں جانب سے ایک مرتبہ پلٹے نماز سے فراغت کے بعد، اور یہ بولا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دائیں جانب سے پلٹتے تھے، سنت تو یہی ہے لیکن تم اس کو فرض نہ سمجھ لو۔ تو بھائی میلاد کا جو جشن تو پھر فرض بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کو آپ جو ہے نہ سنت ہے نہ کوئی اس کا ایسا شرعی حکم ہے، تو پھر آپ اس کو کیوں ترک نہیں کر سکتے صرف اصلاح کے لیے؟ تو ان باتوں پہ غور کریں جو ہمارے بھائی جشن کو مناتے ہیں، کہ اگر اس طرح کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کا پہلو دیکھا جائے، مکمل اس کی حمایت کر کے مزید بگاڑ کا سبب بنا جا رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس پہ ضرور سوچیں۔